نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ النبی الکریم۔ ناظرین، روحانی کلینک کی طرف سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آج کی گفتگو میں مشکلات کو آسان کرنے کے لیے ایک خوبصورت قرآنی عمل آپ کی خدمت میں پیش کرنے کی سعادت حاصل کرتا ہوں۔ ناظرین، اس عمل کی برکت سے انشاءاللہ مشکلات دور ہو جائیں گی، آسانیاں پیدا ہوں گی، اللہ جل شانہ کی طرف سے بڑا مقصد حل ہو جائے گا۔ ناظرین، مشکل کوئی بھی ہو، جتنی بڑی ہو، اللہ کے لیے اسے حل کرنا آسان ہے۔ جب وہ ارادہ کرتا ہے تو وہ چیز ہو جاتی ہے جس کے لیے وہ ارادہ کرتا ہے۔ ناظرین، اس سے پہلے کہ عمل اور اس کا طریقہ عرض کروں، ہمارے چینل روحانی کلینک کو سبسکرائب کیجئے۔ ہماری تمام ویڈیوز کی اپڈیٹ حاصل کرنے کے لیے گھنٹی کے بٹن کو دبا دیجئے تاکہ ہماری ہر آنے والی نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن سب سے پہلے آپ کو ملے۔ انفرادی طور پر گھر بیٹھے آن لائن اسلامی تعلیمات سیکھنا چاہیں، قرآن کریم کو تجوید سے پڑھنا چاہیں تو روح القرآن آن لائن انسٹیٹیوٹ جوائن کیجئے۔ تعلیم و تعلم، درس و تدریس کے تمام شعبہ جات کی تفصیلات وہاں پہ موجود ہیں۔ ناظرین، جیسا کہ شروع میں عرض کیا ہے، آج کا ہمارا عمل مشکلات کو آسان کرنے کے لیے، بڑی سے بڑی مشکل حل کرنے کے لیے ایک قرآنی عمل، ایک خوبصورت عمل آپ کی خدمت میں پیش کیا جا رہا ہے۔ ناظرین، سورہ زلزال جو کہ پارہ نمبر 30 میں ہے، اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها وقال الانسان ما لها يومئذ تحدث اخبارها بان ربك اوحى لها يومئذ يصدر الناس اشتاتا ليروا اعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره۔ یہ سورۃ مبارکہ جو شخص 2 مرتبہ پڑھتا ہے اسے پورے قرآن پڑھنے کا ثواب ملتا ہے، یعنی ایک دفعہ پڑھنے والا نصف قرآن کا اجر پاتا ہے، ثواب پاتا ہے۔ تو ناظرین، جو شخص مشکل میں مبتلا ہو، اسے کسی بڑی مشکل کا سامنا ہو، اسے چاہیے کہ سورہ زلزال 41 دفعہ پڑھے، روزانہ کی بنیاد پہ یہ عمل کرے، تب تک یہ عمل کرتا رہے جب تک وہ مشکل دور نہ ہو، جب تک اسے آسانی میں بدل نہ دیا جائے۔ اللہ جل شانہ سے خوب مانگتا رہے، انشاءاللہ چند دنوں میں مشکل آسان ہو جائے گی، چند دنوں میں مشکل دور ہو جائے گی۔ انشاءاللہ جو بھی پریشانی ہوگی، جو بھی مشکل ہوگی، آسانی میں بدل دی جائے گی، اللہ کے فضل و کرم سے اور قرآنی عمل کی برکت سے۔ آج کی گفتگو میں بس اتنا ہی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تھینکس فار واچنگ مائی ویڈیو۔ اللہ حافظ، اللہ نگہبان۔